اپنا دامن زیادتیوں سے پاک رکھیے، حق تلفیوں سے پاک رکھیے، کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے تو برائی نہ کریں، اس کے بعد آپ کی عبادات آپ کے لیے نافع بھی ہوتی ہیں، تقرب اللہ کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور ان سے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ کام ہی نہیں آئیں گی، وہاں لوگ پکڑے جائیں۔ ابھی خیال نہ کرو کہ حج و عمرہ کرو گے، ایک کے بعد دوسرا عمرہ، ایک کے بعد دوسرا حج کرتے جاؤ گے، صبح و شام نوافل پڑھو گے، روزے رکھو گے تو اس کے نتیجے میں کسی کی حق تلفی معاف ہو جائے گی، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کی گئی زیادتی معاف ہو جائے گی۔ نہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی۔ یہ سب چیزیں ان کو کام آتی ہیں جو اس معاملے میں اپنا دامن صاف رکھتے ہیں، ان کے لیے پھر یہ بڑی تربیت کا اور بہت تقرب کا اور بہت اللہ کی نعمتوں اور عنایتوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ پیغمبروں نے جو دین دنیا کو دیا ہے اس میں یہ اصول طے ہے، اور یہ بات قرآن مجید کے اشارات سے بھی پوری طرح واضح ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں ایک سوال کے جواب میں اس کو بالکل دو ٹوک طریقے سے واضح کر دیا ہے، یعنی قائم اللیل بھی ہے اور صائم النہار بھی ہے، مگر زبان دراز ہے، وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا دوزخ میں جائیں گے، یعنی اس کی یہ عبادات اس کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ اس کے بعد بھی کوئی شخص اگر اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ دوسروں کی حق تلفی اور ان کے جان و مال اور آبرو کے خلاف ہر تعدی یعنی زیادتی کے باوجود اس کی عبادات اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گی، تو اس کے حق میں دعائی کی جا سکتی ہے۔